آج ماہ شعبان المعظم کی وہ آخری گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں، یعنی آج 27 شعبان المعظم ہے، آخری پیر کے دن، 28 شعبان المعظم ہے، آخری منگل کے دن، 29 شعبان المعظم ہے، آخری بدھ کے دن۔ اس کے بعد آگے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ استقبال رمضان میں اگر کوئی شخص 3 دن کا عمل کر لیتا ہے تو پورے سال کے لیے اس کو خوشیاں مل جاتی ہیں، اس کا گھر اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے بھر جاتا ہے، اور 3 دنوں میں وہ تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، ان دعاؤں کی قبولیت ہو جاتی ہے جو اس کی دعائیں رکی ہوئی ہیں، جو حاجتیں رکی ہوئی ہیں، جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ ان 3 دنوں میں اس کو مل جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے فوراً بعد ماہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا، تو اس لیے یہ 3 دن کا بالکل مختصر سا سادہ سا عمل، اس میں 3 صورتیں اکٹھی ملا کر پڑھی جاتی ہیں، جیسے کہ عمل بھی 3 دن کا ہے، صورتیں بھی 3 اکٹھی ایک ساتھ پڑھی جائیں گی، اور کہتے ہیں کہ یہ عمل 3 دن کا بعد میں مکمل ہوتا ہے، مشکلیں پہلے حل ہو جاتی ہیں، حاجتیں پہلے پوری ہو جاتی ہیں، اور یہ عمل اتنا پرتاثیر اور طاقتور ہے کہ پورا سال اس بندے کا گھر مال و دولت سے بھرا رہتا ہے، اور اس لیے کہ یہ عمل کرنے والا شخص ہر میدان میں کامیاب ہو جاتا ہے، کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے، ہر قسم کی بندش، ہر قسم کی رکاوٹ، ہر قسم کی پریشانی کو اللہ پاک دور فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں عمل کی ترتیب کتنی مبارک ہے جو صوفیاء اللہ والوں نے بتائی ہے، انتہائی شاندار ہے۔ جب کوئی بندہ یہ سنتا ہے تو اس کا من خود ہی کرتا ہے کہ میں اس عمل کو بار بار کروں، لیکن آپ نے ایک دن میں صرف ایک بار کرنا ہے، یعنی آج بھی کریں، پیر کے دن، پھر منگل کے دن، پھر بدھ کے دن۔ دیکھیں پھر جب یہ عمل مکمل ہو جائے گا تو ہر روز آپ نے عمل کو مکمل کرنے کے بعد دعا بھی کرنی ہے، اور سب سے پہلے کوئی خاص مقصد انسان کا ہو تو اس کی حاجت ہے، اس کی نیت ضرور کر لیں، مطلب کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی آرزو ہے، کوئی تمنا ہے، تو اس کی پہلے نیت کر لیں کہ یا اللہ میری فلاں مشکل ہے تو اس کو حل فرما۔ اس طرح آپ نے ایک مرتبہ صرف اپنی نیت کو اپنی زبان سے دہرانا ہے، اس کے بعد آپ نے عمل کو شروع کر دینا ہے۔ عمل کا ترتیب اور طریقہ کار شروع کرنے کا یہی ہے کہ ایک مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کے بعد آپ نے نیت کر لینی ہے، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں وہی 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بہت سارے کہیں گے کہ میں چھوٹا درود پاک پڑھ لوں، میں بڑا درود پاک پڑھ لوں، نہیں، اس عمل کے لیے جو خاص درود پاک ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے، تو آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ ہر ایک عمل کی اپنی ترتیب ہوتی ہے، اپنا طریقہ اور اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ اس لیے یہ عمل کے اندر جو چیز جس تعداد میں، جس ترتیب کے ساتھ، جتنی تعداد میں بتائی جائے آپ نے اتنی ہی بار پڑھنی ہوتی ہے، اس میں نہ اضافہ کرنا ہے اپنی طرف سے، نہ ہی اس میں کسی قسم کی کمی کرنی ہے، تاکہ آپ کو اس 3 دن کے عمل سے یہ تمام برکتیں مل جائیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب درود ابراہیم پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو جیسے یہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آگے جو کلمات آپ نے پڑھنے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی سے غنا کا سوال کرنا ہے کہ مالک مجھے ہمیشہ کے لیے غنی کر دے، تو رزق میں حیرت انگیز اضافہ ہوگا، قرضے سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ جو لوگ مقروض ہیں خاص کر وہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ کے دیکھیں، کاروبار جن کے رکے ہوئے ہیں اور وہ بھی اس عمل کو ایک مرتبہ کر کے دیکھیں کہ کاروبار میں کس قدر برکت اور کثرت آتی ہے، دل کا سکون اور تمام مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ دیکھیں رزق آسانی کے ساتھ اس بندے تک پہنچتا ہے، دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے، بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، قبولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ماہ شعبان المعظم کی یہ آخری گھڑیاں ہیں، یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں انسان کا مقدر لکھا جاتا ہے، پورے سال کے لیے آنے والے معاملات لکھے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی جائز حاجت دل میں رکھنی ہے، یہ چیزیں پڑھتے جانا ہے، رزق کا مسئلہ ہو، قرضے کا مسئلہ ہو، رکاوٹ کا مسئلہ ہو، شادی کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، تنگی ہو، رکاوٹیں ہوں، قبولیت کا مسئلہ ہو، تو یہ تمام مسائل اس عمل کے ذریعے خود بخود ہی حل ہو جاتے ہیں، بس اس نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہوگا۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں کہ آپ نے جو پہلی تسبیح پڑھنی ہے اس کی تعداد ہے 111 مرتبہ۔
111 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا، اس کے ذریعے علم میں اضافہ ہوگا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی علم میں اضافہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جس کی رحمت، علم، رزق اور قدرت ہر ایک چیز پر محیط ہے۔ اس لیے اللہ کی وسعت ہے کہ وہ علم میں بھی اضافہ کر دیتا ہے، رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، رحمت عطا کرتا ہے، مغفرت عطا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو کلمات بندہ پڑھتا ہے اس کے ذریعے اللہ پاک اس کو ہر چیز میں غنی کر دیتا ہے، تو اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی ایسا یعنی کہ ایسی چیزیں داخل کر دیتا ہے اور ایسی وسعت اور ایسی ترقی کریمانہ داخل کر دیتا ہے کہ جو بندہ اس عمل کو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس کا مقدر بھی سنور جاتا ہے، اس کی زندگی بھی سنور جاتی ہے۔ اب جو کلمات آپ نے جو پہلی تسبیح پڑھنی ہے، یہ تسبیح اپنی شان کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے اس تسبیح کا کوئی دوسری تسبیح مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس تسبیح کے پڑھنے والا 3 طرح سے غنی ہو جاتا ہے، مال میں، علم میں، اور باقی تیسری جو وہ اپنی خواہش کرے، جو وہ حاجت طلب کرے گا اس چیز میں اس کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا۔ تو اب وہ کیا ہے جو آپ نے پڑھنی ہے؟ پہلی تسبیح آپ نے فقط اتنا پڑھنا ہے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو، یعنی اے غنی اے غنی اے غنی۔ اس کا مطلب اے بے پرواہ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر قسم کی محتاجی سے چھٹکارا عطا فرمائے گا، یعنی وہ زندگی بھر لوگوں کی محتاجی سے بچ جائے گا۔ اللہ پاک اس کو اپنے خزانوں سے اس قدر مال و دولت عطا فرمائے گا کہ نہ کبھی اس کے گھر سے رزق ختم ہوگا، نہ اس کے گھر سے دولت ختم ہوگی۔ گویا یہ عمل نہیں ہے، یہ کامیابی کی کنجی ہے، جس نے اس کو اپنا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کہ یہ جس گھر میں عمل پڑا جائے اس گھر کا بچہ بچہ مقدر والا ہوگا، قسمت والا ہوگا۔ اس لیے اس عمل کو چھوڑیے گا نہ، ایک مرتبہ ضرور پڑھ کے دیکھیے گا، کیونکہ یہ عمل اپنی شان کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے اتنا پر تاثیر ہے کہ جس نے بھی ایک بار زندگی میں کیا ہے، یعنی کہ ہر سال یہ صرف ان 3 دنوں میں کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ پھر پورے سال میں یہ عمل نہیں کیا جاتا۔ اس لیے پہلی تسبیح جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، جب اس کو آپ 111 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آگے پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ تمام چیزیں اب جو درود پاک کے اندر ہیں یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ 3 طرح کا جو آپ کو میں نے بتایا کہ 3 طرح کی صورتیں آپ نے اکٹھی ملا کر پڑھنی ہیں، بالکل آسان سی ہیں، سادہ سی ہیں، یہ تقریباً ہر شخص کو آتی بھی ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی شخص کہے کہ مجھے یہ یاد نہیں۔ یہ تمام صورتیں جو آپ کو عرض کرنے لگا ہوں یہ ان 3 دنوں کی خاص ہیں۔ تو بعض لوگ الگ الگ بھی ان 3 دنوں میں ان صورتوں کا عمل کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ان تمام دنوں کی برکتیں حاصل کرنی ہے، ان مہینوں کی برکتیں حاصل کرنی ہے، تو پھر آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہوگا جو ترتیب میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اب دیکھیں جو میں نے آپ کو تسبیح بتائی ہے نا، یہ تسبیح عام تسبیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی غنیت اور بندے کی محتاجی۔ دیکھیں انسان جتنا بھی مالدار ہونا حقیقت میں محتاج ہوتا ہے، یہ سانس کا محتاج ہے، صحت کا محتاج ہے، سکون کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب کو دینے والا ہے۔ یہ یقین بندے کو عاجزی سکھاتا ہے، اس لیے کہ اگر بندہ چاہتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہ ہونے دے، تو پھر وہ اسی طرح اس عمل کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی لوگوں کی محتاجیوں سے محفوظ کر دے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے یہ ایک عظیم نام ہے، یہ قرآن کریم کا ایک لفظ بھی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا اللہ ہی بے نیاز ہے، تعریف کے لائق ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس نے اس کو پڑھا اس کو دل کا بے نیاز کر دے گا، حرص سے پاک کر دے گا، لالچ سے پاک کر دے گا، اس کا یقین اللہ تعالیٰ پر پختہ ہو جائے گا، لوگوں سے امیدیں توڑ کر وہ اللہ سے جوڑ لے گا۔ یہ سب غنا کی حقیقی صورتیں ہیں، اور جس کو یہ مل جاتی، دیکھیں کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے، مگر اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو یہی صرف بندے کے دل میں توکل، قناعت اور سکون پیدا کرتی ہے۔ تو جب آپ اس طرح اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو بھی لوگوں کی محتاجی سے محفوظ، اس لیے ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا محتاج رکھ، کسی غیر کے دروازے پہ جانے کی توفیق نہ دے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر محتاجی کو دور کر دیتا ہے، اپنے خزانے سے اسے بے حساب عطا کرتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے ذریعے رزق میں وسعت آتی ہے، کم میں بھی برکت نظر آتی ہے، خرچے کے باوجود
باوجود کمی محسوس نہیں ہوتی۔ علماء فرماتے ہیں غنام مال میں نہیں دل میں بھی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی غنی کر دیتا ہے۔ حسد ختم ہو جائے گا، لالچ ختم ہو جائے گا، اور اسی طرح ایسا دل دنیا کا سب سے امیر دل ہوتا ہے۔ جو شخص غربت، قرضے، تنگی میں ہو، اگر وہ اس کو آج پڑھے گا، کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم، چاہے آج فجر کے بعد پڑھ لے تو کل بھی فجر کے بعد، پرسوں بھی، تینوں دن فجر کے بعد پڑھے، اگر آج ظہر کے بعد پڑھے تو پھر تینوں دن ظہر کے بعد پڑھے، اسی طرح آج اگر 12 بجے 10 بجے پڑھتا ہے تو پھر تینوں دن 10 بجے پڑھے۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے 3 دن اس عمل کو کرنا ہوگا، لیکن یہ عمل باوضو کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا۔ تو باوضو ہی آپ اس عمل کو کریں گے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اصل دولت مال کی کثرت نہیں بلکہ دل کا غنی ہونا ہے۔ تو اصل دولت جو شخص چاہتا ہے نا کہ مجھے اصل دولت مل جائے، دل کا میں غنی ہو جاؤں، تو پھر یہ حدیث پاک یا غنیوں کی حقیقی تشریح ہے۔ تو جو وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا جو بندہ اس طرح اس کو پڑھے گا، تو اسی لیے کیونکہ عزت کے ساتھ اس کو جینا مل جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دے گا، تو وہ لوگوں کے سامنے کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا، کیونکہ اولاد اور گھر پر اثر بے برکتی ختم ہوگی، قناعت پیدا ہوگی، اولاد کو صبر اور شکر سکھاتا ہے یہ نام، یہ عبادت اور یہ تسبیح۔ اب اس کے بعد آگے جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے وہ قرآن کریم کی وہ عظیم سورت ہے جس کی 3 آیات ہیں، جیسے کہ 3 دن کا عمل ہے اس طرح اس کی آیات بھی 3 ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ پڑھیں گے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب یہ تینوں صورتیں ایک ہی ترتیب کے ساتھ آئیں گی، تو آپ نے ہر سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تعداد اگرچہ ان کی مختلف ہو سکتی ہے لیکن ترتیب آپ نے یہی رکھنی ہے جو آپ کو بتائی جائے، اور تعداد بھی ہر صورت کی آپ نے اسی کے برابر ہی پڑھنی ہے۔ دیکھیں یہ دعاؤں کا سلسلہ جو ہے نا یہ انبیاء کرام نے بھی اللہ سے مانگا ہے، تو اس لیے جب بھی کوئی بندہ ان صورتوں کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے اللہ پاک اس بندے کو ضرور عطا کر دیتے۔ دیکھیں ہم نے اس صورت کے ساتھ اپنے اس عمل کا آغاز کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ آغاز کر رہے ہیں کہ جس کے پڑھنے سے ہر غم ختم ہوتا ہے، ہر فکر ختم ہوتی ہے، ہر پریشانی کا بہترین علاج ہے۔ جو شخص مشکل وقت میں پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ تمہیں مل جائے گا، قرضے تمہارے اتر جائیں گے، حلال میں اضافہ ہوگا اور وسعت آ جائے گی۔ کہتے ہیں جب کوئی بندہ اس عمل میں یہ صورتیں پڑھتا ہے تو دل کو سکون، بے چینیاں ختم، وسوسے ختم، اور اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور اس کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ سارے دیکھیں اب جو قرآن کریم کی صورت ہے یہ دیکھیں کتنی مختصر ہے لیکن فضیلت کے اعتبار سے انتہائی عظیم ہے۔ یہ صورت نبی علیہ السلام کے مقام و مرتبہ، اللہ کی بے شمار نعمتوں، دشمنان اسلام کی رسوائی کو واضح کرتی ہے۔ صرف 3 آیات پر مشتمل ہونے کے باوجود یہ صورت معنی، برکت اور روحانی اثرات کا خزانہ ہے۔ اس لیے دوستو یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے جب کفاران مکہ نے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ بے اولاد کہہ کرتا نہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نازل فرمایا، اپنے محبوب کو تسلی دی، فرمایا ہم نے آپ کو بے شمار خیر عطا فرمائی ہے، اس لیے اس کا مطلب ہے بے انتہا خیر، کثرت نعمت، نہ ختم ہونے والی بھلائی۔ یہ خیر دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، کیونکہ یہ صورت سب سے بڑی نعمت حوض کوثر ہے۔ اس صورت میں جس کا ذکر کیا گیا قیامت کے دن نبی علیہ السلام کو عطا ہوگا، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا، جو ایک گھونٹ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں رہ سکتا۔ اور یہ صورت نبی علیہ السلام کے عظیم مقام کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کی امت قیامت تک باقی رہے گی، آپ کا نام قیامت تک بلند رہے گا، آپ کے دشمن مٹ جائیں گے، آپ کا دین ہمیشہ سلامت رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اب دیکھیں کتنے مبارک مہینہ آ رہا ہے رمضان المبارک کا، جس میں ہم شب و روز اللہ تعالیٰ کے حضور ذکر کریں گے، اور اس لیے کہ یہ مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا، جب ہم اس کے استقبال میں یہ عمل کرتے ہیں، ایک تو رمضان کا استقبال ہوتا ہے، ایک ماہ شعبان کا اختتام ہوتا ہے، تو یہ دونوں مہینوں کی جب ہمیں
یہ برکتیں نصیب ہوں گی تو خود اندازہ کیجئے گا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہوں. اس لیے یہ عمل کرنے والا شخص اتنا خوش نصیب ہوگا، اتنا مبارک ہوگا کہ وہ جو کچھ آرزو کرتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام آرزو اور خواہش کو پورا فرما دے گا. اس لیے جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، تنگی ختم ہوتی ہے، محتاجی دور ہوتی ہے. نیک اولاد کے لیے یہ عمل پڑھ کر دعا کریں تو اللہ اولاد کو نیک کر دیتا ہے. اگر بے اولاد ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا کر دیتا ہے. اس لیے دل کو سکون ملتا ہے، غم پریشانیوں کا خاتمہ ہوتا ہے. خوف اور وسوسے، لوگ اکثر کہتے ہیں ہمیں وسوسے اور خوف ستائے رکھتے ہیں، تو یہ وہ عمل ہے، یہ وہ عمل کی طاقت ہے کہ جس کے ذریعے ہر قسم کے خوف اور وسوسے ختم ہو جائیں گے. تو کیونکہ روحانی بیماریوں میں فائدہ ہوگا، جسمانی کمزوریاں ختم ہو جائیں گی اور روحانی جسمانی ہر ایک چیز کے لیے یہ یکساں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دے گا، بند دروازے. حدیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کی مختصر صورتوں کو خاص اہمیت دیتے تھے، جن میں یہ سورہ مبارکہ بھی شامل ہے. کیونکہ جو بندہ قیامت کے دن ایک مرتبہ حوض کوثر سے ایک پیالہ جام پی لے گا، نہ پانی پی لے گا، وہ کبھی پیاسا نہیں رہے گا، شفاعت مصطفیٰ اس کو نصیب ہو جائے گی. یہ سورت محبت رسول کو بڑھاتی ہے، ایمان کو مضبوط کر دیتی ہے. اب اس کو پڑھنا بھی آپ نے صرف اور صرف دوستو بالکل مختصر سی تعداد ہے، اس تعداد کے برابر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی رحمت الہی تمہیں نصیب ہو جائے گی، برکتیں تمہیں نصیب ہوں گی. تو اس کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، بالکل مختصر ہے، کوئی زیادہ تعداد نہیں. آگے یہ پڑھتے ہوئے کتنا سا ٹائم لگے گا، کوئی اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا. دیکھیں یہ صورتیں جب ہم اس طرح پڑھتے ہیں اور اکٹھی ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی روحانیت اور ان کی طاقتیں ہمیں نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اکثر لوگوں کو اس بات کا نہیں نہ پتہ ہوتا، کیونکہ یہ صورت ہمیں بس یہی بتا رہا ہوں کہ نجات کا ذریعہ ہے، حساب میں آسانی ہے، جنت کی خوشخبری ہے. تو اس لیے جو شخص اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی اس کو عزتوں کے تاج پہنائے جائیں گے. تو اس لیے یہ صورت جو آج پڑھتا جائے گا غموں پریشانیوں سے نجات حاصل کرتا جائے گا، دکھ اور مصیبتیں اس کی ختم ہوتے چلے جائیں گے اور ہر قسم کے معاملات اس کے حل ہوتے جائیں گے. اب آپ نے اس کے بعد جس صورت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ وہی صورت ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو بتائی اور حضور خود اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرماتے تھے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر اس کے اندر موجود ہے. تو یہ قرآن کریم کی نہایت عظیم صورت ہے، اگرچہ الفاظ میں یہ بھی چھوٹی سی ہے، مختصر سی ہے، مگر اپنے معنی عقیدہ اثرات میں پورے قرآن کے برابر ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی صفات، اس کی یکتائی کو انتہائی جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے. اس لیے اس صورت کا دوسرا نام صورت توحید ہے اور اس کو صورت اخلاص بھی کہتے ہیں. اس لیے یہ صورت کی عظمت کے لیے یہی کہنا کافی ہے کہ آقا علیہ السلام نے بخاری شریف کی حدیث پاک میں بتایا کہ اس کو 3 بار پڑھیں تو اللہ پورا قرآن پڑھنے کے اس برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہے نا کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے. یہی تو ہمیں توحید اسلام کی بنیاد ہے. تو دیکھیں یہ سورت پڑھنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. جو شخص روزانہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اس کا دل شرک سے، وہم سے، باطل عقیدوں سے پاک ہو جاتا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی کی شکایت کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جو ہر نماز میں اس سورت کی تلاوت کرتا ہے. حضور نے اسے بلایا، پوچھا بھی تم ہر نماز میں کیوں اس سورت کو پڑھتے ہو؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے محبت ہے. حضور نے فرمایا اس کی محبت ہی تجھے جنت میں لے جائے گی. تو دوستو یہ سورت آج آپ نے جو پڑھنی ہے، یہ دیکھیں یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ اس سورت کو پڑھ کر بیماروں پر دم کرتے تو اللہ شفا عطا فرما دیتا. تو یہ سورت قبر بھی روشن کرے گی، منکر نکیر جب سوال کریں گے تو ان سوالوں میں بھی یہ تمہیں مدد دے گی، قیامت کے دن بھی تمہاری سفارش کرے گی. تو اس لیے یہ سورت جس گھر میں پڑھی جائے یا جہاں جس مقام پر پڑھی جائے وہاں سے فقر ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے تنگی ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور رحمت الہی کا وہاں نزول شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ سورت ہمیں سکھا رہی ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، دعا بھی اپنے رب سے مانگی جائے اور امید بھی اپنے رب سے رکھی جائے. اور دیکھیں دنیا اور آخرت انسان کے عقیدے کو یہ سورت درست کرتی ہے اور عقیدہ، اچھا عقیدہ، درست عقیدہ ہی جنت میں جانے کا
راستہ بنتا ہے۔ جو بچہ اس کو یاد کر لیتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو آپ نے پڑھنا ہے دوستو۔ یہ انشاءاللہ اس کے پڑھنے والا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا۔ بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے صوفیاء نے یہی بتایا ہے کہ جس کے دل میں یہ صورت ہے اس کے دل میں خدا ہے، اس کے دل میں اللہ ہے۔ تو جب ہمارے دل میں اللہ ہوگا تو پھر ہم اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے، جو چیز طلب کریں، کیونکہ اس کو قرآن کی روح کہا گیا ہے، جو اسے سمجھ کر پڑھے دراصل توحید کے سمندر میں داخل ہو جائے۔ تو آپ نے دوستو اس سورہ مبارکہ کو بالکل مختصر تعداد ہے اس کے برابر پڑھنا ہے، آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، تو یہ کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے۔ پڑھتے جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، سورۃ کوثر میں بھی شروع میں بسم اللہ 1 مرتبہ پڑھ لیں، اس سورت کے بھی شروع میں بسم اللہ 1 مرتبہ پڑھ لیں، باقی اسی ترتیب کے ساتھ یہ سورت پڑھتے جائیں۔ اگر کوئی ہر بار بسم اللہ پڑھنا چاہے تو یہ اچھی بات ہے، ورنہ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس عمل کے اندر خاصہ ہے، اس عمل کے اندر یہ چیزیں بتائی گئی۔ اب اس کے بعد تیسری سورت کو جو آپ نے ساتھ ملانا ہے، تو اسی طرح یہ چوتھی تسبیح میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے بعد 5ویں تسبیح ہوگی تو یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس لیے گویا یوں سمجھیں کہ ان 3 دنوں میں ہر روز آپ نے یہ 5 کام کرنے ہوں گے، تو اس کے ذریعے کیا کیا انعامات ملیں گے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ اب جو صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ ہر طرح کی برائی سے حفاظت، دیکھیں یہ ہمیں بتا رہی ہے، ہمیں سکھا رہی ہے کہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر قسم کی حفاظت ہے۔ اندھیری رات ہو، جادو کرنے والے کا شر ہو، حسد کرنے والوں کا شر ہو، اللہ ہی سب سے بڑا محافظ ہے۔ تو اس لیے یہ جادو سے محفوظ رکھتی ہے، نظر بد سے بچاتی ہے، حسد اور دشمنی سے بچاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سورت کو پڑھ کر، اس کے ساتھ اور صورتیں ملا کر پڑھ کر، رات کو پڑھ کر اپنے جسم پہ دم فرماتے تھے۔ اور یہ سورت کیونکہ پڑھنے سے خوف، وسوسے، گھبراہٹ بھی ختم ہوتی ہے، اس لیے جو لوگ بندش کا رونا روتے ہیں، جو اس طرح کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ سورت دیکھیں حسد انسان کو تباہ کر دیتا ہے، اور یہ سورت حسد کے شر سے انسان کو بچا لیتی ہے۔ اس لیے بچوں پہ پڑھ کر اس کو دم کرنا چاہیے، یہ پڑھنے والا بھی کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ اور یہ سورت ہمیں توکل بھی سکھاتی ہے، بہت ساری چیزیں یہ سکھاتی ہے۔ الغرض اس کی فضیلت کی طرف بڑے بغیر میں آپ کو یہ سورت کی تعداد عرض کرتا ہوں، اس کا بھی وہی ترتیب ہے، چاہے آپ 1 مرتبہ شروع میں بسم اللہ پڑھیں یا ہر بار پڑھیں، تو آپ کے لیے 1 بار شروع میں پڑھنا بھی کافی ہو جائے گا۔ تو اس سورہ مبارکہ کے ذریعے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، علم کے دروازے کھول دیتا ہے، دلوں کے بند تالے کھول دیتا ہے، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو اس لیے اگر تم صحیح چاہت رکھو گے، تمہاری طلب صحیح ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اگر کائنات کے ہر ایک فرد کو لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، خربوں بھی عطا کر دے تو اس کے رحمت کے سمندر میں، اس کے رزق کے سمندر میں چڑیا کی ایک چونچ پانی نکالنے کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ جیسے ایک چڑیا ہے وہ سمندر سے ایک چونچ بھر لے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ساری مخلوق 18,000 عالم ہے، 18,000 جہان ہے، ہر ایک جہان کے ہر ایک فرد کو اتنا عطا کر دے تب بھی اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اس لیے اس کے خزانے اتنے وسعت والے ہیں، اتنے کرم والے ہیں، اتنے فضل والے ہیں، اس کی بارگاہ سے مانگتے جائیے گا تمہیں ملتا جائے گا۔ تو یہ سورۃ الفلق ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو یہ سورت آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنی، بالکل سادی سی ہے، کوئی اس میں مشکل۔ تو جب ہم ان 3 سورتوں کو اکٹھا ان 3 دنوں میں پڑھیں گے، الحمدللہ مالا مال ہو جائیں گے، دولت ہمارا مقدر ہو جائے گی، ہماری قسمت سنور جائے گی، ہم جو کچھ بھی طلب کرتے جائیں گے اسی طرح ہی ملتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد آخری تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی بالکل مختصر سی ہے، آسان بھی ہے، بس اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تسبیح واقع ہی عام تسبیح نہیں ہے۔ اب اس کے ذریعے اللہ گناہ معاف فرما دے گا۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔